बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। नैब ऑफिस हमला केस दोबारा से फ़ाइल खोल दी गई है और पुलिस की तरफ से जो एक एसपी इस मामले की तफ्तीश कर रहे थे उन्होंने गिरफ़्तारियाँ करना शुरू कर दी हैं। और आप जानते हैं कि इसमें मरकज़ी मुलज़मा हैं मरियम नवाज़ और उनके हवाले से कार्रवाई के भी जो पुलिस की तरफ से ऐलान किया गया है और पंजाब हुकूमत की तरफ से, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे शहबाज गिल केस में भी एक अहम डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे आज़ादी मार्च जो 25 मई को पुलिस अफसरान जो इन्वॉल्व थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर तशद्दुद करने में और उन पर जो मज़ालिम किए गए थे और जिस तरीके से जुल्म ढाया गया था, अब इन सारे मामलात पर कार्रवाई शुरू कर दी है पुलिस अफसरान। पहले उनको ओहदों से हटाया गया, अब उनको सज़ाएँ दिलवाने के हवाले से भी कार्रवाई शुरू की गई, उसकी भी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सैलाब के जो हालात हैं हमारे मुल्क में वो इंतहाई गंभीर होते जा रहे हैं। बदकिस्मती हमारी हुकूमत की ये है कि जो बलूचिस्तान में, सिंध में या हम देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा में या हम देखते हैं पंजाब में, तो जो हमारी वफाकी हुकूमत थी, पंजाब हुकूमत के आप सामने हैं, आपके सामने हालात हैं। पंजाब हुकूमत बनती है और फिर जो इलेक्शन के मामलात रहते हैं तो यहाँ तो हालात कुछ और थे। खैबर पख्तूनख्वा में जो मामलात थे वो काम कर रहे थे, लेकिन चूँकि सारा जो रेला है वो वहाँ से आ रहा है तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पर काम नहीं हो सका या जो चीज़ें उनके बस में नहीं थीं। और आज इमरान खान ने भी ये बात की है कि वो इस मामले पर अब हर हाल में जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वार्निंग दी गई है कि इन सारे मामलात से अवाम उन्नास को हर हाल में निकाला जाए। बड़ी तकलीफ़ दह सिचुएशन है और आपने देखा कि जो हमारी वफाकी हुकूमत है उनका कहीं किरदार हमें नज़र नहीं आता। और पिछले 2 दिनों से वफाकी हुकूमत, आपको याद होगा जब हम जनूबी पंजाब की बात करते थे, मैंने आपसे ज़िक्र किया था ज़रताज गुल का, जो वहाँ रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो मैं 2 माह से उनको देख रहा था कि वो वहाँ पर एक्टिव थी और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पर आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन बलूचिस्तान सिंध में कुछ भी नहीं हो रहा था। और लसबेला में जो कुछ हुआ वो भी आप जानते हैं। अब ऐसे हालात में हमारी हुकूमत क्योंकि मसरूफ़ थी सहाफ़ियों को उठाने में, हमारी हुकूमत मसरूफ़ थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाने में, तो अब हालात उनके कंट्रोल से निकलते जा रहे हैं और अल्लाह पाक रहम करे, सैलाब के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने फ़्लड रिलीफ़ फ़ंड कायम कर दिया है और तमाम दोस्तों से गुजारिश है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो, बलूचिस्तान हो, वफाकी हुकूमत हो या जो मुख्तलिफ़ वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मुख्तलिफ़ जमातें, जमात इस्लामी काम कर रही है, तहरीक लब्बैक काम कर रही है, मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन काम कर रही है, इन तमाम के साथ मिलकर एक कौम बनकर सैलाब ज़दगान की हेल्प करनी होगी और इमदाद करनी होगी। और उसकी वजह यह है कि वो हमारे भाई जिनके उनकी आंखों के सामने उनके घर उजड़ गए, और साथ हमें कोई ऐसी प्लानिंग करनी होगी और जिन दरिंदों ने हमारे मुल्क में डैम्स को नहीं बनने दी और हमेशा रुकावट बने, आज वो हमारे सिंध को, हमारे बलूचिस्तान को, हमारे खैबर पख्तूनख्वा को, हमारे जनूबी पंजाब को डूबता हुआ देख रहे हैं। उजड़ गया है पूरा का पूरा इलाका और सिर्फ़ इन दरिंदों की पाकिस्तान से नफ़रत और आवाम से नफ़रत की वजह से जो डैम्स हैं उसको इन्होंने डिस्प्यूटेड बनाए रखा और उस पर इन्होंने डैम्स न बनाने दिए। और जब तक डैम्स नहीं बनेंगे हमारे मुल्क का जो हालात हैं या मामलात हैं वो बेहतर। सैलाब की हर साल ये कैफियत होती है, हर साल ऐसा होता है और इस पर खुदा के लिए अब सियासत छोड़ दें और डैम्स के ऊपर काम किया जाए। अब हम आ जाते हैं जो आज़ादी मार्च में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्वस पुलिस अफसरान थे, उनकी जो कमेटी है वो तश्कील दे दी गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान को मुबैना तौर पर मारपीट और तशद्दुद में तकरीबन 2 दर्जन जो साबिक और हाज़र सर्विस स्टेशन, जो साबिक जिनको ओहदों से हटा दिया गया या जो इस वक्त भी मौजूद हैं SHOs, उनसे पूछगिछ के लिए आला सतह की इंक्वायरी तश्कील दी गई है। और इसमें ओहदेदारान का कहना था कि लाहौर के DIG सिक्योरिटी महमूद रशीद को कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया, जिसमें SSPs डिसिप्लिन और एडमिन समेत दीगर पुलिस अफसरान शामिल हैं। इब्तदाई तौर पर लाहौर इन्वेस्टिगेशन के SSP इमरान किश्वर को कमेटी के सरबराह का काम सौंपा गया था।
تاہم انہوں نے معاملے کی حساسیت کے باعث ذمہ داری لینے سے انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے اب DIG لیول کے جو افسر ہیں ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ عہدیداران نے کہا کہ کمیٹی سابق SHOs اور کچھ DSPs کے کردار کا تعین کر کے انکوائری کرے گی، جن کی شناخت پنجاب میں PTI کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے تشکیل دی گئی انسداد تشدد کمیٹی نے کی تھی، جس کو شفقت محمود ہیڈ کرتے تھے، اور اس میں سیاسی رہنماؤں پر بھی حملہ تھا، وکلا پر بھی حملہ تھا۔ آپ کو یاد ہے پنجاب بار کونسل کے سٹنگ ممبر پنجاب بار کونسل پر حملہ کیا گیا تھا، اور باقی وکلا کی پوری بس کو روکا گیا تھا اور ان پر تشدد کر کے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور کارکنان اس حوالے سے جو سارے معاملات ہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق، اور اسی وجہ سے CCPO لاہور بلال صدیق کامیانہ اور DIG آپریشن کو ہٹا دیا گیا تھا، اور وہ ان سارے معاملات میں ملوث تھے۔ بالکل درست ہے، جب تک آپ ان پولیس افسران کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے کہ جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے احتجاج روکنا ہے، اور ان کے پاس احتجاج روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ تشدد کریں، آپ قانون کی دھجیاں اڑا دیں، آپ دیواریں پھلانگیں، آپ لوگوں پر ظلم کریں، گاڑیاں توڑیں، آپ اپنے ساتھ جو مختلف پرائیویٹ لوگ جو غنڈوں کی صورت میں جو گلو بٹ ہوں، آپ ان کو اپنے ساتھ شامل کریں، اور وہ یونیفارم میں نہ ہوں، اور وہ سادہ کپڑوں میں ملبوس غنڈے وہ گاڑیاں توڑیں، یہ ساری چیزیں برداشت نہیں ہونی چاہیے اور اس پر کارروائی ہونی چاہیے۔ اور بہرحال پنجاب حکومت پہلے ان کو عہدوں سے ہٹایا، اور اب ان کو سزائیں دلوانے کے حوالے سے بھی کام شروع کر دیا گیا ہے۔ شہباز گل کی رہائش گاہ سے ملنے والا جو سیٹلائٹ فون تھا، اس کو اب سیٹلائٹ فون فورینزک کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق فورینزک کے لیے بھجوائے گئے فون کا ڈیٹا اور کال ریکارڈ حاصل کیا جائے گا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو چھاپے کے وقت ملنے والا سیٹلائٹ فون تھا وہ بظاہر ان ایکٹیو لگتا ہے۔ ذرائع نے یہ کہا کہ جامع رپورٹ آنے کے بعد مزید تحقیقات کی جائیں گی، اور جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کا یہ کہنا تھا کہ یہ میرا نہیں ہے، اور میرے کمرے میں پہلے ہی یہاں پر چیزوں کو آگے پیچھے کیا گیا، یہاں پر چیزیں رکھی گئیں، اور اس کے بعد مجھے لایا گیا اور جیو نیوز کو ساتھ لایا گیا، اور وہ انٹرویو کر رہے تھے، وہ تفتیشی افسر بنے ہوئے تھے۔ اور بدقسمتی دیکھیں کہ ہمارے ملک کی کسی عدالت نے تفتیش میں اتنے بڑے پیمانے پر لا قانونیت ہوئی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کسی عدالت کے کان پر جوں تک نہیں رنگی اور کسی نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا، حالانکہ ایکشن بنتا تھا کہ یہ کون سی تفتیش ہے، نہ ضابطہ فوجداری میں لکھا ہے، نہ کسی اور کتاب میں لکھا ہے کہ آپ میڈیا کو ساتھ لائیں، اور میڈیا کا جو رپورٹر ہے وہ تفتیشی افسر بن کے آپ سے سوال جواب پوچھے۔ اس سے بڑھ کے ایک انسان کی تذلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور آئین پاکستان میں سب سے اہم آرٹیکل جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، سب سے بڑا جو بنیادی حق ہے، وہ انٹیگریٹی آف ہیومن بینگ ہے اور سٹیزن آف پاکستان ہے، جس کو پامال کیا جا رہا ہے اور جس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، اور کوئی عدالت اس پر توجہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف نیب دفتر پر جو حملہ تھا، اور مریم نواز کو نیب آفس طلبی کے لیے بلایا جاتا ہے، اور مریم نواز اپنے ساتھ چند سو کارکنان کو لے کر اور گاڑیوں میں پتھر رکھ کے یہ پہنچتے ہیں نیب آفس کے باہر، اور وہاں پر پھر انہوں نے جو حملہ شروع کر دیا، جس کی وجہ سے نیب دفتر کے شیشے توڑے گئے، کھڑکیاں توڑی گئیں، وہاں پر موجود سٹاف زخمی ہوا، کئی پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس دہشت گردی کے مقدمے میں رانا ثناءاللہ اینڈ کمپنی نے جاوید لطیف اور باقی جو ملزمان تھے انہوں نے اپنی ضمانتیں کروا لی تھیں، جو اس میں مرکزی ملزمہ تھیں وہ مریم نواز نے آج تک ضمانت نہیں کروائی، جبکہ صفدر امان نے بھی ضمانت کروا لی تھی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے۔ اب نیب دفتر پر حملے کا مقدمہ جو درج کیا گیا تھا، اس پر پولیس نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنان کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے، اور جو 2 کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ اشتہاری تھے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ DSP ریس کورس نیب حملہ کیس کی تفتیش کر رہے ہیں، وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور اس معاملے میں جو مرکزی ملزمہ ہے نیب، ان کی مریم نواز جو نیب آفس کیس میں مرکزی ملزمہ ہیں، اس کے حوالے سے IG کو جو DSP ہیں ریس کورس، انہوں نے ایک مراسلہ جاری کیا ہے، اور مریم نواز کی گرفتاری کے حوالے سے اور کارروائی کے حوالے سے، اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کی باقی مرکزی قیادت ہے جن کے خلاف کارروائی ہونی تھی، ان کو کارروائی کے لیے بھی مراسلہ لکھ دیا ہے اور اجازت طلب کر لی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان کی
مدد کی جائے، کیونکہ وہ تفتیشی افسر ہیں، ڈی ایس پی رینک کے افسر، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو اس میں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو فوٹیجز تھی اس کی مدد سے مختلف کارکنان کی نشاندہی کی گئی تھی اور ان کی شناخت کر کے ان کو مقدمے میں نامزد کیا گیا تھا، اور یہ مقدمہ دبا دیا گیا تھا، اور جب ان کا وقت آتا ہے حمزہ شہباز کو، اس وقت یہ مقدمہ خارج نہیں ہوتا، کیونکہ دہشت گردی کی مقدمات تھیں، کچھ لوگ ضمانت کروا چکے تھے، اور بقیہ کی حد تک عدالت میں اشتہاری کے چلان سبمٹ ہو گئے تھے، اور اب پولیس کے ہاتھ سے مقدمہ نکل گیا تھا، جس کی وجہ سے حمزہ شہباز اس کو واپس نہ لے سکے۔ اب اس سارے کے سارے معاملات پر جو نیب آفس حملہ کیس ہے اس میں گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نیب حملہ کیس کی تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا اور مرکزی ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا، اور یہ دہشت گردی کا مقدمہ ہے، اور اس مقدمے میں جو گرفتاریاں ہیں وہ ضرور ہونی چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں پوری قوم نے دیکھا تھا اس دن جو نیب آفس کے باہر ہوتا رہا، اور اس دن بھی کسی عدالت نے سو موٹو نہیں لیا تھا، سندھ ہاؤس کا ایک گیٹ ٹوٹا تھا اور از خود نوٹس لے لیا تھا، اور لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نیب آفس پر حملہ ہوتا رہا، 4 گھنٹے تک پتھراؤ ہوتا رہا اور کسی عدالت نے نوٹس نہیں لیا تھا، یہاں تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تھی جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا، تو نیب آفس پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کہاں کارروائی ہونی تھی۔ اب دیکھتے ہیں لاہور پولیس کیا کرتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔